اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا حکم ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح دین اسلام بہت سے مواقع پر بطور خاص بڑی تاکید کے ساتھ ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان مواقع میں سے، ان ایام میں سے ماہ رمضان کے آخری 10 دن ہوتے ہیں یا آخری کچھ دن ہوتے ہیں جس میں ایک مخصوص عبادت صدقۃ الفطر کے نام سے ادا کی جاتی ہے۔ عرف عام میں ہم اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ یہ فطرانہ یا صدقۃ الفطر یہ در حقیقت روزے کی حالت میں ہو جانے والی کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں جو انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کر نہیں بلکہ جانے انجانے میں، غلطی سے، بھول چوک سے جو خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، یہ در حقیقت ان کا کفارہ ہے۔ ان کے کفارے کے لیے، ان کی معافی کے لیے، ان کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، کہ صدقۃ الفطر کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ فرض کس پہ ہے؟ صرف صاحب حیثیت پہ نہیں ہے کہ جو صاحب حیثیت ہوگا، جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا وہی دے گا۔ اس میں بغیر کسی استثناء کے یہ سب پہ فرض ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، حتیٰ کہ امیر ہو یا غریب ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، عربی ہو، عجمی ہو، غلام ہو یا مالک ہو، مزدور ہو، ملازم ہو یا مالک ہو، یعنی بلا استثناء سب پہ فرض قرار دیا گیا۔ اور فرض کس نے قرار دیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا یہ بھی معنی ہوا کہ اللہ کا حکم بھی فرض کہلاتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی فرض کہلاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض احباب فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرض وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین حکم دے، اور واجب وہ ہوتا ہے جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے۔ یہ تفریق درست نہیں ہے۔ خیر یہ ایک فقہی بحث ہے، یہ اصول فقہ کی ایک بحث ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن اس کو فرض قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے فرمایا صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من زبیب او صاعا من اقط۔ ایک صاع ہمارے وزن کے حساب سے 2.5 کلو بنتا ہے، ایک صاع یعنی کہ 2.5 کلو۔ خواہ وہ کھجور میں سے دیا جائے یا ایک صاع کشمش میں سے دیا جائے یا ایک صاع گندم میں سے یا چاول میں سے یا آٹے میں سے، یعنی یہ تخییر، یہ معاملہ جو ہے وہ ایک چیز پر محدود نہیں ہے، بلکہ مختلف اجناس اور مختلف مطعومات یعنی کھانے پینے کی جو مختلف اشیاء ہیں ان کا نام بتا دیا گیا۔ ان چیزوں میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا فطرانہ یا صدقۃ الفطر دے سکتا ہے۔ کسی ایک چیز کی وضاحت نہیں کی گئی یا تخصیص نہیں کی گئی کہ فقط وہ آٹے میں سے ہی وہ فطرانہ دے گا، اس سے بڑھ کر وہ چاول میں سے نہیں دے سکتا یا کھجور میں سے نہیں دے سکتا، اس کی نفی نہیں ہے، اور ایک چیز کی تخصیص بھی نہیں ہے، بلکہ مختلف اجناس، اقسام اور مطعومات کا اس میں ذکر ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہیں نہیں کہ جو تم کھاتے ہو، اس میں یہ بھی کہیں نہیں، یہ قسم کے کفارے میں ہے
یہ قسم کے کفارے میں ہے کہ وہ کفارہ تم مسکین کو دو گے جو تمہاری عمومی خوراک ہے یا جو تم کھاتے ہو. یہاں پر یہ تخصیص بھی نہیں ہے نہ یہ وضاحت ہے. تو اس لیے جو توفیق ہو، جس میں سے توفیق ہو، انسان اپنا فطرانہ دے سکتا. ہمارے ہاں بہرحال ایک غلط فہمی جو بڑی مضبوط اور گہری ہو چکی ہے، وہ ہے آٹے کے ساتھ فطرانہ دینے کی، اور اس کا فی کس مقرر کر دیا جاتا ہے. حکومتی سطح پہ بھی کیا جاتا ہے، ہم کیا کریں، وہ فطرانہ مقرر کر دیتے. وہاں کوئی مستند یا جید علماء یا شیخ الحدیث تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. تو بارکیف ایک غلط فہمی جو تسلسل کے ساتھ بڑی راسخ اور مضبوط کی جا چکی ہے یا ہو چکی ہے، وہ آٹے کے ساتھ فطرانہ دینے کی، جبکہ حدیث میں آٹے کا ذکر نہیں ہے بلکہ آٹے کے ساتھ 4 اور چیزوں کا ذکر ہے. تو وہ 4 چیزیں پھر کس کے لیے ہیں؟ سعودی عرب والوں کے لیے، وہ تو سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے. اور یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا عدل ہے کہ ایک شخص جس کی تنخواہ 20,000 روپے ماہانہ ہے، 25,000 لگا لیجئے، کیا بنتا ہے 25,000 سے، وہ بھی فطرانہ 150 روپے دے. اگر آٹے کو ہی خاص کر لیا جائے فطرانہ، وہ بھی 150 دے رہا ہے، جبکہ اس کی مجموعی تنخواہ ماہانہ وہ 20-25,000 ہے. اور ایک سرکاری دفتر میں ملازمت ہے اس کی، اللہ کے فضل سے اس کو اللہ نے ایک اچھے عہدے پر، پوسٹ پر، ایک اچھی نوکری پر اللہ نے اس کو متعین کیا ہوا ہے، اور اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے یا لاکھوں کے قریب ہے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کا دیا وہ اس کے پاس اور بہت کچھ ہے، اچھا خاصا بیلنس موجود ہے، اچھی انکم موجود ہے. تو کیا یہ انصاف ہے کہ وہ بھی 150 دے، جو 10-20 ہزار کما رہا وہ بھی 150 دے؟ یہ کیا، یہ تو عدل تو نہ ہوا. اس میں تو پھر ویلیو اس کی ہے جو 10,000 20,000 کما کر بھی 150 دے رہا ہے. پھر شان تو اس کو ملی، جس کے پاس لاکھوں ہیں اس نے 150 دے کر کون سا کمال کیا ہے؟ یہ تو کمال تو نہ ہوا. تو اس لیے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ فطرانہ دے. اور ویسے بھی ہم خالی آٹا تو نہیں کھاتے، خالی آٹا کوئی بھی نہیں کھاتا، نہ امیر کھاتا نہ غریب کھاتا. آٹے کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہوتی، بریانیاں بڑے شوق سے کھاتے ہیں. آٹے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ قورمے بھی چاہیے ہوتے ہیں. خالی روٹی کوئی بھی نہیں کھاتا قورمے کے بغیر، سالن کے بغیر. تو اس لیے اس معاملے کو سوچئے اور اس پہ غور کیجئے. مزید کبار علماء سے پوچھ لیجئے، انشاءاللہ تسلی ہوگی، تشفی ہوگی. اور اللہ رب العالمین کا بھی یہی حکم ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم من پسند چیز، محبوب چیز اللہ کے لیے نہ دے دو. تو اس میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر یہ ہمارے جو دہلی والے برادران ہیں، پنجابی سوداگران ہیں، وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کو جانتے ہیں. کوئی کھجور میں سے 1 سا دے رہا ہے، کوئی کشمش میں سے 1 سا دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ دے رہے، یعنی ایک ذہن بن گیا ہے کہ دینا ہے تو الحمدللہ وہ دیتے ہیں. کیونکہ حدیث کے مطابق 5 میں سے 5 چیزوں کا ذکر ہے. لیکن تعین ایک کا نہیں ہے کہ صرف 1 دینا ہے باقی 4 کو چھوڑ دیں. باقی 4 کون دے گا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. وہ سعودی عرب والے تو نہیں دیں گے نا، وہ تو ساری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں جو آباد ہیں. اور یہ صدقہ ایسا ایک معاملہ ہے، یہ وہ بھی دے گا جو خود صدقہ لے رہا ہے، یعنی غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، اور وہ مستحق ہے اس صدقے کا، اس فطرے کا مستحق ہے. آپ اس کو دیں، جب اس کے پاس آ جائیں پھر انہی میں سے وہ اپنا فطرانہ بھی دے گا، یعنی معافی اس کو بھی نہیں ہے، وہ بھی پھر کسی اور کو دے گا. تو سب کو دینا ہے، اس میں روزے کی بھی تخصیص نہیں ہے. بعض اوقات بوڑھے لوگ روزہ نہیں رکھتے،
یا بعض خواتین کو رخصت ہوتی ہے وہ روزہ نہیں رکھتی، مسافر کو بھی رخصت ہے وہ بھی نہیں رکھتا، تو اس میں روزے دار کی بھی تخصیص نہیں کہ روزے دار ہی دے گا، جو روزہ نہیں بھی رکھ رہا شرعی رخصت کی وجہ سے وہ بھی یہ فطرانہ ادا کرے گا۔ تو اس میں اپنی حیثیت کو مد نظر رکھیں اور اس میں دل کھول کر آٹے سے باہر نکل کر کھجور کے ساتھ، کشمش کے ساتھ، چاول کے ریٹ کے ساتھ یا اس طرح جو دیگر مطعومات کا ذکر ہے اس کے ساتھ یہ فطرانہ ادا کیجیے، سال میں ایک دفعہ دینا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پورے روزوں میں ہونے والی جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، یہ ان کا ازالہ ہے، ان کا ازالہ ہے۔ تو اس لیے مسجد کے بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، حضرت جو ہمارے قاری صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے ایک طویل عرصہ یہاں پر ہماری خدمت کی، ہمارے بچوں کو پڑھایا، ہمیں پڑھایا، اور ایک طویل عرصے تک یہاں پر تراویح کے فرائض میں سر انجام دیے، ان کے متعلق بھی درخواست ہے کہ آپ یہ فطرانے کی رقم ان کے لیے بھی جمع کرائیں۔ اسی طرح آپ جو دینی ادارے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب میں اگر کوئی آپ کسی کو مستحق سمجھتے ہیں آپ اسے بھی یہ فطرانہ دے سکتے ہیں۔ لیکن محض مدارس کو روکنے کے لیے سال میں ایک دفعہ رشتہ دار کو یاد نہ کیجیے، رشتہ داروں کو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ بعض اوقات جب مدرسے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر ان کو رشتہ دار یاد آ جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ پورا سال وہ یاد نہیں آتے، پورا سال وہ ان کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اب چونکہ ایک نام، ایک حیثیت، ایک نام سامنے آتا ہے، تعریف کے دو الفاظ جو ہے نا وہ پھر نکل جاتے ہیں لوگوں کے منہ سے، تو پھر وہ سارے عزیز و اقارب فطرانے کے موقع پر یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن تو ویسے تعاون کرو، ویسے ان کے کام آئیے۔ محض ایک ایسی چیز جسے ہم خود بھی لینا پسند نہیں کرتے، فطرانہ یا صدقہ عام طور پر ہم خود نہیں لینا پسند کرتے، یا زکوٰۃ لوگ بڑے الرجک ہوتے ہیں اس نام سے۔ عزیز و اقارب کا ساتھ خیال رکھیے پورے سال، اور جو دیگر مدات ہیں، مصارف ہیں، ان کا بھی خیال رکھیے۔ اور یہ مدارس کی ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہمیں یہیں سے ملتا ہے، وہ علماء، وہ حافظ، وہ قرائے کرام، وہ مفتیان یہیں سے تیار ہوتے ہیں جو ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے، نمازیں پڑھانے کے لیے، تراویح پڑھانے کے لیے، ہمارے جنازے پڑھانے کے لیے، ہمارے نکاح پڑھانے کے لیے، اور ہمارے عقیقے سے لے کے جنازے تک کے جتنے مسائل ہیں وہ ان مدارس سے فیض یافتہ علماء کرام ہی حل کرتے ہیں، اور یہ ان کی نرسریاں ہیں، یہ ان کی یونیورسٹیاں ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ یقین جانیے کسی اپنے عزیز کو دیں گے، کسی دوست کو دیں گے، بہت ثواب ہے، لیکن صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ دینی طلباء کو دینے میں ہے، مدارس کو دینے میں ہے، جامعات کو دینے میں صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ کل انہوں نے دین کی وہ خدمت کرنی ہے، دین کا وہ کام کرنا ہے، کسی ایک بندے کی بھی انہوں نے اصلاح کر لی، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو صدقہ جاریہ کی بھی جو ہے نا وہ بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اعتکاف کے تعلق سے اللہ نے چاہا تو بات ہوگی، اعتکاف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔